بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بند دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور بد دعا کرنا شروع کر دیا. الہ العالمین، میں 3 مرتبہ آئی، یہ بچہ مجھے نہیں ملا. میرا جریج مجھے دیکھنے کے لیے میں اس کو ترس گئی، وہ مجھے نہیں نظر آ رہا. میں بد دعا کرتی ہوں کہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے. بس یہ بد دعا کرنی تھی کہ چند ہی دنوں بعد جریج تھے تو اس حجرے میں جریج نے جب انہیں دیکھا تو ایک نظر کے بعد پھر پلٹ کے نہ دیکھا. عورت شرمندہ ہوتے ہوئے واپس پلٹ آئی، لیکن راستے میں چرواہے کے ساتھ بدکاری کی جس سے اس کا حمل ٹھہرا. اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے. چنانچہ لوگ جریج کے حجرہ کی طرف گئے اور انہیں وہاں سے نکال کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا یہ جریج ہے جنہوں نے اس طرح بدکاری کی تھی اور بچہ سامنے ہے. تو جریج نے کہا تشریف لے آئیے، بیٹھیے اور اس نوزائیدہ بچے کو میرے سامنے کیجیے. وہ نوزائیدہ بچہ جب سامنے آیا تو جریج نے کہا تمہیں اللہ کا حکم دے کر کہتا ہوں، اللہ کے اذن سے تو بول اور بتا تو کون ہے اور تیرا باپ کون ہے. جب جریج نے اس راہب نے اس بچے سے پوچھا تو وہ بچہ کہنے لگا جریج یہ عورت تم پر الزام لگاتی ہے، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں. اسی طرح حضور نے فرمایا تیسرا وہ شخص اس زمانے میں بولا کہ جو اس کا حالت شیرخواری کا زمانہ تھا. ایک عورت، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر اپنے بچے کو اٹھا کر بیٹھی تھی اور ایک شخص جب وہ سواری پر سامنے سے گزرا تو وہ چونکہ حسین و جمیل تھا، اس کے حسن و جمال میں گم ہو کر کہنے لگی اللہ میرا یہ بچہ بھی اسی کی طرح خوبصورت ہو جائے. جب اس نے اس سوار کو دیکھ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ اس سوار کے جیسا میرا بچہ ہو جائے تو وہ بچہ بول پڑا جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا، یا اللہ مجھے اس سوار جیسا مت بنانا. وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. دفعتاً فوراً ہی ایک عورت تھی جو اس زمانے کی بدنام عورت تھی، وہ گزری تو اس نے کہا یا اللہ اس عورت جیسا میرے بچے کو مت بنانا. تو وہ بچہ بول پڑا یا اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا. وہ چلی گئی تو بچے سے وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی، حیرت ہے ایک تو اس بات پہ کہ تو بول پڑا اور دوسرا یہ کہ یہ بولتا کیا ہے، اس طرح کیوں بول رہا ہے تو؟ اس نے کہا ماں جو پہلا سوار گزرا تھا وہ متکبر اور ظالم تھا، اس لیے میں نے کہا مجھے اس جیسا مت بنانا، نہ میں متکبر ہوں نہ میں ظالم ہوں. اور دوسری جو عورت تھی اسے دنیا بدنام کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن وہ عورت اصلاح پسند ہے. تو میں چاہتا ہوں میں اصلاح پسند بن جاؤں. ان واقعات سے پتہ چلا انبیاء تو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا علم عطا کرتا ہے کہ انبیاء بچپن میں جانتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور مجھے رب نے کس لیے بنایا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، رب انہیں بتا دیتا ہے. یعنی بچپن میں ہی اپنی نبوت کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، نبی پہلے سے بن کے آتا ہے، اللہ اسے پہلے بنا دیتا ہے. ہاں اعلان نبوت 40 سال کے بعد کرتے ہیں. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، خاص کر اسپیسیفکلی ماں کا، باپ کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. اور جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر انہیں فاحشہ عورت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ پتہ چلا ہمیں اصلاح پسند ہونا چاہیے، فتنہ پرداز اور ظالم اور متکبر نہیں بننا چاہیے. اللہ کریم ہمیں اپنے بارگاہ کا سچا غلام بنائے اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور سچا عاشق بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.